المستقيم في سبيل الله يا فارس الحجاز يا مسر الرجائب يا مشكل الكشان يا جهل يا مرتضى يا شيخ خدا يا صاحب الزمان الإسلام أدركني ولا تهلكني رب إني مغلوب فانتصر بقدم الحسين الإسلام يا كاشف الكرب عن وجه الحسين الإسلام اكشف كربي وكرب المؤمنين ومؤمنات بحق أخيك الحسين بن علي الإسلام كي يسر الحسين الإسلام اللہ صلی اللہ محمد درود پڑھے مل کے بابا سے یکزبہ ہو کے خاندان اہل بیت صلوات اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام نصطفى خصوصا على محمد المصطفى وحين الطاهر اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق بسم الله الرحمن الرحيم محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین باواز بلند صلوات محمد. اگر مزاج علی پہ ناگوار نہ گزرے تو تھوڑی تھوڑی زحمت کر کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. جو پیچھے بیٹھے ہیں اٹھیں. شاباش, بہت شکریہ. آپ بھی ادھر سے آگے آ جائیں جی. ادھر والے دوست بھی تھوڑا تھوڑا ادھر آگے آ جاؤ, با جماعت ہو جاؤ. شاباش, اٹھے نوجوان جو ہیں تھوڑا تھوڑا آگے, تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں. آگے ہو جائیں. اب جیئیں. درود پڑھ دیں مل کے باواز بلند. نعرہ تکبیر. تھوڑا سا آوازوں کو اور بلند فرمائیں. نعرہ تکبیر. اللہ. تھوڑا سا اور بلند. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. حسینیت زندہ. یزیدیت مردہ. خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد. دوستان گرامی قدر, موالیان اہل بیت, محبان آل رسول, عزاداران محمد وآل محمد, میرے شیعہ سنی بھائیوں, دعا گو ہوں دل کی گہرائیوں سے یا رسول اللہ اور یا علی مدد کہنے والوں کو مولا سدا سلامت رکھے. جو حاجات لے کے آپ تشریف فرما ہے مالک اپنی بارگاہ سے پوری فرمائے. بانیان کی صف ازا وارث زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے. ایک صلوات ان کے بلندی درجات کی پڑھو جو دنیا سے چلے گئے, ان کا پڑھنے والا کوئی نہیں. صلی اللہ محمد. مجلس شروع کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ سارے مسلمان بھائی آئیں, سنیں. مجلس حسین سے یہ سوچ کے دور نہ رہا کرو کہ شیعوں کی مجلس میں تبرہ بازی ہوتی ہے, بلکہ آ کے سنو. ہماری مجلس میں تبرہ بازی نہیں, رزق علم بانٹا جاتا ہے. متوجہ ہے نا سارے حضرات؟ مجلس حسین میں رزق علم بانٹا جاتا ہے, اور وہ اس لیے کہ ہم باب علم کے بیکاری ہیں, ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں. سلامت رہیں. صلوات پڑھ دیں باواز بلند. کافی اجتماع ہے, ایک صلوات ذرا بلند ترین پڑھیں آپ. اللہ. کچھ لوگوں کو یہ شکوہ ہے, کچھ قوموں کو یہ گلہ ہے اپنی نسل سے کہ ان کی نوجوان نسل ہمارے مذہب کی پاسداری نہیں کرتی, ہمارے مذہب کے جگہوں پہ آتی نہیں ہے, عیسائیوں کو کہ گرجا گھر نہیں آتے,
ہندو سوچتے ہیں کہ یہ مندروں میں نہیں آتے، دوسرے بھائی بھی سوچتے ہیں کہ ہماری عبادت گاہوں میں ہمارا نوجوان کیوں نہیں آتا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آؤ دیکھو میرا حسین کی مجلس میں یہ میرا نوجوان کیسے چل کے آتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نوجوان تمہاری عبادت گاہ میں آئے تو ان کے دل میں تم حسین پیدا کرو، لیکن دوسرا حسین ہو بھی نہیں سکتا، حسین ایک ہی ہے۔ دوسرا حسین اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نہ دوسری فاطمہ زہرا ہو سکتی ہے، تھوڑا بولو میرے ساتھ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، نہ دوسری فاطمہ زہرا ہو سکتی ہے، نہ کسی کا بابا علی ہو سکتا ہے، نہ کسی کا نانا محمد مصطفیٰ ہو سکتا ہے، نہ کسی کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہو سکتی ہے، اور نہ کسی کا دادا ابو طالب ہو سکتا ہے۔ مل کے نعرہ حیدری، ایک صلوات پڑھ دیں بابا سے بلند۔ اور یہی وجہ ہے دوستان گرامی کہ ہماری مجلسیں اس کو مجلس حسین کہتے ہیں، حالانکہ اس میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، آدم کا ذکر بھی ہوتا ہے، نوح کا ذکر بھی ہوتا ہے، موسیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اختر بھائی چلو میں تھوڑا سا اور قریب ہو جاؤں، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر فرشتوں کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے پڑھا قرآن جاتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر کعبے کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر صحابہ اکرام کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر معراج کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر نوح کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر شریعت کا ہوتا ہے، اس لیے کہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایک سجدہ کر کے پوری کائنات کو اپنا مقروض بنا لیا۔ شاباش۔ دیکھو سارا دن بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے نا جی، لیکن بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے نا وہ قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ بنے گا۔ سوچ کے بولنا، چوک پہ بھی گھر میں بھی، کہ جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے وہ قیامت کا دن تمہارا گواہ بن رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، یہ ویڈیو کا زمانہ تو اب آیا، اللہ نے دو یہاں فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو تمہاری زندگی کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ شاباش، یہ تمہاری زندگی کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اور پھر مجھے کہنا چاہیے نا کہ یہاں بیٹھ کے نہیں، باہر بھی کھڑے ہو کر چوک میں اپنے ڈیرے پر بھی دوستوں میں بیٹھ کے حسین کا ذکر کر دیا کرو، حسین کا ذکر چھیڑ دیا کرو۔ وہ مانے یا نہ مانے یہ تو لکھیں گے نا کہ بندہ حسینی ہے۔ شاباش، جیو جیو، اللہ سلامت رکھے۔ مل کے قدیری نعرہ حیدری، اور اپنے اپنے حصے کے نعرے بھی خود لگایا کرو، اس لیے کہ وہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں نا وہ لکھیں گے یہ نعرہ اختر نے لگایا تھا، یہ نعرہ فلاں نے لگایا تھا، اور اس کی قیمت کا پتہ تمہیں قبر میں بھی لگے گا، حشر میں بھی لگے گا۔ صلوات پڑھ دیں بابا سے بلند۔ ایک باجماعت مل کے صلوات پڑھیں۔ بڑی مشہور و معروف آیا مجیدہ جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قرآن کہتا ہے محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، سر بے شک نہ ہلانا، زبان ہلا کے بات کرنا۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کا، لوگ کہتے شیعہ قرآن نہیں پڑھتے، یہ میں قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، اور ہمارے متعلق کیوں سوچتے ہو شیعہ قرآن نہیں پڑھتے؟ سوچ لیتے تم ہمارے متعلق اگر نبی جاتے ہوئے قرآن کسی غیر کے حوالے کر کے جاتے۔ ارے نبی تو فرما رہے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو سارا زمانہ تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے علی کے لیے، توجہ ہے نا؟ ارے ساری دنیا ہم نے چھوڑ دی ہے علی کے لیے، تو جب ہم علی کو نہیں چھوڑ سکتے تو قرآن کو کیسے چھوڑ سکتے؟ ویسے لوگوں میں اور ہم میں یہ فرق ہے دوستان گرامی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن چپ رہے تو کتاب ہے، بول اٹھے تو ابو تراب ہے۔
سلامت رہے یا علی کہنے والے، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ، خبردار تمہیں اللہ نے اتنا بھی حق نہیں دیا کہ تم محمد مصطفیٰ کو اپنا باپ کہہ سکو۔ بڑا درجہ ہوتا ہے نا باپ کا، مگر اللہ کہتا ہے خبردار میرے محمد کو اپنا باپ بھی نہ کہنا۔ اور مقابلہ کرنے چلے ہو ابو طالب کا، ارے تمہیں اللہ نے روکا ہے کہ محمد کو اپنا باپ بھی نہ کہنا۔ ابو طالب وہ ہے جو ساری زندگی محمد کو بیٹا کہتا رہا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ما کان محمد، محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور جب مباہلے میں ضرورت پڑی، اچھا جب باپ نہیں ہوگا تو بیٹے بھی نہیں ہوں، جب بیٹا ہوگا تو باپ بھی ہوگا۔ توجہ ہے نا، بولو تو صحیح نا تھوڑا سا بھی، جب باپ ہوگا پھر بیٹا بھی ہوگا، اور جب باپ نہیں بیٹا بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور ادھر مباہلے میں جب ضرورت پڑی، اسی محمد کو قرآن میں کہہ رہا ہے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ شاباش، نوجوان بولے میرے ساتھ، نوجوان بولے۔ اسی کو کہہ رہا ہے اعلان کر دو تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ یعنی محمد مصطفیٰ کو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اعلان کرو محمد تمہارا باپ نہیں، ان کا باپ ہے جن کو مباہلے میں لے کے جا رہا ہے۔ شاباش شاباش، اچھا گدیری نعرہ حیدری، تمہارا باپ نہیں ہے، ان کا باپ ہے جن کو مباہلے میں لے کے جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مباہلہ ہوا نا جی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، محمد، آپ بہت پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، محمد عربی جب علی کی ذوالفقار کے نتیجے میں ملنے والی فتوحات سے فارغ ہوئے تو میرے محمد نے خط لکھوائے تبلیغ کے لیے۔ نہیں، آپ تو بہت سارے پڑھے لکھے ہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ نبی خط لکھوا رہے تھے، اللہ کا ہاتھ خط لکھ رہا تھا۔ کون سمجھا ہے، کون نہیں سمجھا؟ نبی خط لکھوا رہے تھے، اللہ کا ہاتھ خط۔ اوے علی ید اللہ ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح نا، جو بندہ مانتا ہے وہ بولے علی ید اللہ ہے نا، بولو علی ید اللہ ہے کہ نہیں؟ جو نہیں مانتا وہ نہ بولے، جو مانتا ہے وہ بولے علی ید اللہ ہے نا، لسان اللہ بولو ہے نا، اذن اللہ ہے نا، ید اللہ ہے نا، وجہ اللہ ہے نا۔ ید اللہ کا معنی اللہ کا ہاتھ، توجہ ہے نا۔ نبی خط لکھوا رہے تھے، اللہ کا ہاتھ خط لکھ رہا تھا۔ اب تو بالکل میں نے آسان کر دیا ہے۔ علی کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے خط، کوئی شام میں گیا، کوئی نجران میں گیا، دور دور تک گئے خط۔ نجران سے ایک عیسائی قافلہ تیار ہوا کہ چلو مسلمانوں کے نبی سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں مسلمانوں کا نبی کیسا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمانا، ابتدائی گفتگو ہے، تمہیدی گفتگو ہے۔ عیسائی قافلہ تیار ہوا اور انہوں نے، اختر بھائی، عیسائیوں نے اپنے قافلے کو اتنے پیار سے روانہ کیا کہ ادھر قافلہ چلا، ادھر عیسائی ان پر پھول برسا رہے تھے۔ پھولوں کی چھاؤں میں انہیں مدینے کو روانہ کیا۔ شام کا ٹائم تھا جب یہ قافلہ مدینے کے باہر آیا۔ اب یہ عیسائی تھے، انہوں نے سوچا شام کا ٹائم ہو گیا، شام کے ٹائم میں کسی شریف کے گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ قافلہ مدینے سے باہر رک گیا۔ انہوں نے کہا دن چڑھے گا تو پھر مسلمانوں کے نبی کے پاس چلیں گے۔ قافلہ رک گیا، رات انتظار کرتے رہے۔ اب میں کیا کروں، میرا تو دل چاہتا ہے نا میں اپنے کلیجے کی ساری طاقت لگا کر یہ جملہ آپ سب کے حوالے کروں، اور وصول آپ نے کرنا ہے۔ رات گزری جیسے بھی گزری، دن چڑھا، سورج نے علی ولی اللہ پڑھ کے پہلی کرن محمد کے قدموں پہ ڈالی۔ شاباش، ان ہاتھوں کو سلام، غدیری نعرہ حیدری۔ سورج کی پہلی کرن محمد کے قدموں پہ آئی۔
عیسائیوں نے وہ اپنے لباس تبدیل کیے، راستے والے سنہری لباس پہنے، ریشم کے لباس پہنے، سونے کی انگوٹھیاں پہنی، پہن کر یہ مسجد میں داخل ہوئے۔ جب پنڈ میں کوئی باہر سے چند بندے آ جائیں نا قافلے کے شکل میں، تو دیکھنے والے بھی نکل آتے ہیں۔ نکلتے ہیں کہ نہیں؟ پنڈ والے نکلتے ہیں نا، شہر والے محلے میں آ جائے وہاں بھی نکلتے ہیں۔ اب مدینے والے بھی نکلے کہ دیکھیں یہ عیسائی کیوں آئے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوئے، کائنات کی رحمت کو انہوں نے اپنے اصول کے مطابق، قانون کے مطابق سلام کیا۔ نبی نے ایک ایک کے لباس کو دیکھا، ایک ایک کے لباس کو دیکھ کر نبی نے کسی کے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید محمد نے سنا نہیں ہے، لیکن ان عقل کے اندھوں کو کیا پتا یہ وہ نبی ہے جو سوتے میں بھی سنتا ہے۔ شاباش، جو جاگتے میں بھی سنتا ہے، سوتے میں بھی سنتا ہے۔ اور نبی کی یہ خصوصیت ہے، نبی کی یہ فضیلت ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ نماز پڑھا رہے تھے پچھلی، اچھا اب یہ سوچیں کہ جہاں نماز پڑھانے والا نبیوں کا نبی ہوگا وہاں رش کتنا ہوگا۔ پچھلی صف میں سے کوئی صحابی محمد مصطفیٰ سے پہلے رکوع میں چلا گیا۔ نبی نے نماز ختم کی، وہیں سے آواز دے کر کہتے فلاں میرے قریب آ۔ اس نے کہا جی حضور۔ فرماتے تو مجھ سے پہلے رکوع میں کیوں گیا تھا؟ کیا بات ہے، جن کو ہمت دی اللہ نے بولنے کی۔ تو مجھ سے پہلے رکوع میں کیوں گیا تھا؟ اس نے کہا سرکار میں تو پچھلی صف میں تھا، کسی نے شکایت لگائی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نبی فرماتے سن، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ یا جیسے میں پیچھے دیکھتا ہوں ویسے ہی آگے دیکھتا ہوں، ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، ویسے ہی دائیں دیکھتا ہوں، ویسے ہی بائیں دیکھتا ہوں۔ یعنی نبی جیسے جاگتے ہوئے سنتا ہے ویسے ہی، شاباش، ویسے ہی سوتے ہوئے سنتا ہے۔ انہوں نے سوچا شاید محمد نے سنا نہیں ہے۔ یہ دوسری طرف سے آئے، نبی نے پھر ان کے لباس کو دیکھا، ریشمی لباس، سونے کی انگوٹھیاں۔ انہوں نے سلام کیا، تیرے نبی نے سلام کا جواب نہ دیا۔ مایوس ہو کر باہر نکلے، جو باہر مدینے والے 9 مسلم کھڑے تھے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ جو 9 مسلم کھڑے تھے ان سے انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی نے خود ہی خط لکھا اور ہمیں بلایا، اب ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے موڈ صحیح نہ ہو۔ انہوں نے اپنے جتنا کسی کو علم تھا اتنا بتایا۔ وہیں سلمان کھڑا تھا، کہنے لگا ان بیچاروں کو کیا پتا سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، آ تمہیں میں اس کے پاس لے چلوں جو نبی کے مزاج کو جانتا ہے۔ شاباش، ہوگا متوجہ؟ غدیری نعرہ حیدری، آؤ تمہیں میں اس کے پاس لے چلوں جو محمد کی طبیعت کو جانتا ہے، جو محمد کے مزاج کو جانتا ہے۔ سلمان آگے آگے چلے۔ اب دوستو چپ نہیں رہنا، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولے تاکہ میں آسانی سے آگے جملہ آپ کو دے سکوں۔ یہ سلمان آگے آگے چلے، پیچھے پیچھے یہ عیسائیوں کا قافلہ چلا۔ چلتے چلتے وہاں پہنچے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہاں پھر میں کلیجے کی طاقت لگاؤں گا مولا سے مدد مانگ کر۔ بزرگ بولے نہ بولے، نوجوانوں کا حق بنتا ہے میرے ساتھ ضرور بولے۔ چلتے چلتے قافلے کو لے کر سلمان وہاں پہنچے جہاں علی بوریے پر بیٹھ کر پانی کی رگوں میں چلنے والی مخلوق میں رزق بانٹ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے غدیری نعرہ حیدری۔ جہاں تیرا مولا زمین پر بیٹھ کر پانی کی رگوں میں چلنے والی مخلوق میں رزق بانٹ رہا تھا۔ سلمان کہتے سرکار یہ عیسائی آئے۔ علی فرماتے مجھے پتہ ہے خط میں نہیں لکھا تھا، اور یہ بھی پتہ کیوں آئے ہیں۔ ہاں جی سرکار آپ کے نبی نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میرے مولا نے پھر ایک ایک کے لباس کو دیکھا۔ مولا فرماتے یہ لباس پہن کر گئے تھے میرے محمد کے پاس۔ انہوں نے سوچا شاید یہ لباس اچھا نہیں ہے، شائن شان نہیں ہے۔ کہنے لگے یا علی کوئی اس سے بھی اچھا لباس ہے؟ علی فرماتے خاموش، تمہیں نہیں پتا ہمارے بچوں کے لباس جنت سے آتے ہیں۔ جاؤ جا کر یہ لباس اتارو، وہی لباس پہنو جو پہن کر آئے ہو۔
اگر کائنات کی رحمت اٹھ کے استقبال نہ کرے مجھے علی نہ کہنا۔ انہوں نے وہی لباس پہنے، مسجد میں داخل ہوئے، سرکار کو سلام کیا، کائنات کی رحمت نے اٹھ کے استقبال کیا۔ کہنے لگے سرکار ہم نجران سے آئے ہیں۔ نبی فرماتے مجھے پتہ ہے خط میں نے ہی لکھوایا تھا۔ اچھا سرکار ہم بحث کرنے آئے ہیں۔ نبی فرماتے نہیں، ہمارا ہاشمیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 3 دن تک کسی کو مہمان رکھتے ہیں۔ 3 دن تک ہمارے مہمان رہو، 3 دن کے بعد پھر بحث کر لینا۔ اب جب ان کے سامنے پہلے دن کھانا آیا، چونکہ اجنبی تھے، شرما شرما کے کھا رہے تھے، جھجک جھجک کے کھا رہے تھے۔ میرے نبی نے دیکھا، نبی فرماتے کھل کے کھاؤ، کھانا تھوڑا نہیں ہے۔ شاباش، یہ پھر شرما شرما کر کھا رہے تھے۔ نبی نے پھر کہا میں نے کہا ہے نا کھانا تھوڑا نہیں ہے، کھل کے کھاؤ۔ یہ پھر چونکہ اجنبی تھے، کبھی ہاتھ آگے جاتا کبھی ہاتھ پیچھے آتا۔ اختر بھائی اب میں کیا کروں؟ ابو ظبی کا ہزاروں کا مجمع تھا، وہاں میں نے جملہ کہا جو آپ کی محبتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اپنے سر اٹھا کے جملہ وصول کر لینا۔ جب تیسری دفعہ میرے محمد مصطفیٰ نے دیکھا کہ یہ شرما شرما کے کھا رہے ہیں، نبی فرماتے 1 منٹ رکو، میں نے کہا کھانا بہت ہے، اگر مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تو یہ باہر کھڑے ہجوم سے پوچھ لو کہ جب بھی مدینے میں قید پڑتا تھا، مکے میں قید پڑتا تھا، ان کے دادا میرے دادا سے ہی تو کھاتے تھے۔ شاباش، ان کے دادا پر دادا میرے دادا کے دسترخوان سے ہی تو کھاتے تھے۔ کھانا ختم، اب بحث شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا جی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ میرے مصطفیٰ کہتے بیٹا نہیں، عیسیٰ خود کہتا ہے انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، بیٹا نہیں۔ خیر وہ قرآن کو نہ مانے، بحث ہوتی رہی۔ جب 3 دن تک بحث ہوتی رہی، اب ادھر سے حکم آ گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے نا تو پھر ان کو کہہ دو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ان کو کہہ دو تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی نساء کو لاؤ، ہم اپنی نساء کو لاتے ہیں۔ نکلتے ہیں میدان میں، جو جھوٹا ہو اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا، جو جھوٹا ہو دعا کریں گے اس پہ لعنت ہوگی۔ کل مباہلہ ہوگا۔ اتنا دماغ خراب تھا عیسائیوں کا، کہنے لگے جی کل چھڈو آج جی آؤ۔ متوجہ ہے جی؟ اچھا ایک بات یاد کر دوں کہ مسجد میں بیٹھ کے اکڑ رہے تھے، اور اسٹیج سکی صاحب جب آئے نا میدان میں تو وہاں منتیں کرنے لگے کہ نہیں جی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پنڈ والے پریا پنچایت والے لوگ ہو، بندہ اندر کھاتے تے کسی دا ترلا کر لیندا ہے، میدان میں بولو شاباش۔ کسی کی منت مارے سے مارا بندہ بھی کہتا ہے تو بندے کھانا ہے، غور ہے یار کہ نہیں ہے؟ میں بالکل آسان کر رہا ہوں، لیکن یہ سارا ہی مسئلہ الٹ ہو گیا۔ یہ مسجد میں اکڑ رہے تھے، میدان میں آئے تو منتیں کرنے لگے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بازار میں جا رہے تھے، آگے سے فرعون مل گیا۔ موسیٰ کہتے اوے فرعون بچوں کر لے تیاری، تو نے پرسوں مر جانا ہے۔ شاباش، کیا بات ہے، تو نے پرسوں، بازار تھا نا، اکڑ گیا فرعون، کہتا ہے میں مر جانا، نہیں مروں گا میں۔ موسیٰ کہہ کے چل پڑے۔ یہ وہیں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مانوں نہ مانوں مگر جو موسیٰ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سلامت رہیں جی، سلامت رہیں، مگر جو موسیٰ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اندر گیا اپنے محل میں جا کے اس نے مصلی بچھایا، اللہ کی منتیں کرنے لگا، میری طرف دیکھو، اللہ کے ترلے کرنے لگا کہ تو جانتا ہے میں رب نہیں ہوں، مہربانی کر مجھے پرسوں تک موت نہ دینا۔
چوتھے دن پھر موسیٰ اور فرعون برابر بازار میں. موسیٰ نے دیکھا یہ تو زندہ ہے. اس نے بھی اکڑ کے کہا کدھر گیا تیرا دعویٰ؟ مجھے تو موت نہیں آئی. موسیٰ کوئی عام نبی نہیں تھا، ڈنڈے سوٹے والا نبی. غور ہے نا؟ جن کو سمجھ آئی بولے میرے ساتھ. ڈنڈے سوٹے والا نبی، عصا ہوتا تھا نا ہاتھ میں، جذباتی نبی. فوراً کوہ طور پر تو نے کہا تھا کہ مر جائے گا فرعون، یہ مرا کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ تجھ سے اکڑ کے نا پھر آ کے میری منتیں کر رہا تھا، میری منتیں کر رہا تھا. مجھے موت نے تو یا اللہ تجھے، تیرا تو دشمن ہے، تو نے پھر اس کو زندگی دے دی، پھر اس کی مان لی. اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا ہوا؟ اگر فرعون میرا بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اس کا اللہ ہونا تو نہیں بھولا نا. سارے مل کے حیدری. یعنی بندہ اندر کھاتے کسی کا ترلا کر لیتا ہے، بازار میں نہیں. اور یہ دیکھیں کہ مسجد میں اکڑ رہے تھے عیسائی. جب آئے میدان میں، بولو نا یار تھوڑا سا، منتیں کر رہے تھے کہ سرکار نہیں ہم جزیہ دیں گے. ایک لفظ بڑا باریک سا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں میں جی، اگر آپ متوجہ فرمائیں کہ یہ میں آپ کو کلیہ بتانے لگا ہوں کہ یہ مسجد میں کیوں اکڑ رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ کیا تھا ان کے دماغ میں کہ مسجد میں متکبر اکڑ رہے تھے، میدان میں آئے تو منت. اصل پتہ وجہ کیا تھی؟ اسٹیج سیکرٹری بھائی میں چاہوں گا کہ یہ نعرہ آپ بھی لگائیں کیونکہ آپ لیٹ آئے ہیں اس لیے حق بنتا ہے. پتہ کیوں اکڑ رہے تھے؟ سارے سنیں وجہ کیا تھی، فلسفہ کیا تھا. یہ اس لیے اکڑ رہے تھے مسجد میں، یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں جو بیٹھے ہیں ہمارے مقابلے میں محمد ان کو ہی لے کے آئے گا نا. اوئے ہوئے ہوئے یار سلامت رہو، سلامت رہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے. مل کے غدیری نعرہ حیدری. انہوں نے سوچا انہوں لے کے آنا، لیکن وہاں جب دیکھا ان میں کوئی بھی نہیں آیا، محمد خاندان کو لے کے آ گیا. پھر وہاں منتیں کرنے لگے تھے. نبی نے رات کو اعلان کیا کل مباہلہ ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، تلوار کی تیر کی جنگ نہیں ہوگی. جب پتہ چلا نا تلوار کی جنگ نہیں ہوگی، سارا مدینہ تیار کہ صبح ہم نے بھی جانا ہے. اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ کہہ دوں، جنہوں نے نام سنا ہے نام قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا نام آپ نے تو سنا ہوگا بزرگوں نے. وہ فرماتے تھے، یہ جملہ میں پھر کہہ رہا ہوں، اظہر حسن زیدی صاحب کا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ فرماتے تھے کہ اس رات لوگ سارے کٹنگ شٹنگ کراتے رہے اور مدینے کے سارے حمام کھلے رہے. یہ سوچ کر کھلے رہے، انہوں نے سوچا کہ دن چڑھے گا تو ہم بھی میدان میں جائیں گے. رات کو ان کو کپڑے پسند نہ آئے، جی یہ نہیں یہ پہننا ہے، یہ نہیں یہ پہننا ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا وہاں تلوار نہیں چلے گی. بولو نا ذرا، وہاں تلوار کی جنگ نہیں ہے، وہاں تیر کا جنگ نہیں ہے، وہاں لڑائی نہیں ہوگی. سارے تیار ہو گئے، دن چڑھا. اچھا ایک بات اور سارا مدینہ سوچتا رہا کہ محمد عربی کے بیٹے تو ہیں نہیں. اعلان کر دیا بیٹوں کا، سیگا جمع کا ہے. اب وقت ہوتا تو تفصیل سے عرض کرتا کہ یہ اللہ کے فضل سے تینوں ہی جمع کے سیگے ہیں. ابنانا و ابناکم یہ بھی جمع کا سیگا، نسانا و نساکم یہ بھی جمع کا سیگا، انفسنا و انفسکم یہ بھی جمع کا سیگا. تینوں ہی جمع کے سیگے ہیں. متوجہ ہیں سارے؟ اردو میں ایک ہو تو واحد بن جاتا ہے، دو ہو تو جمع. انگلش میں ایک ہو تو واحد، دو ہو تو جمع. فارسی میں ایک ہو تو واحد، دو ہو تو جمع. عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تثنیہ، کم از کم تین ہو پھر جا کے جمع بنتی ہے. توجہ ہے نا؟ یہ تینوں ہی سیگے جمع کے تھے. یہ تینوں سیگے جمع کے رکھے کیوں؟ تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آیت میں گنجائش نہیں تھی، ہمارے والے کہاں سے جاتے. شاباش، ہمارے بزرگ کہاں سے جاتے؟ جب آیت اللہ نے اتنی گنجائش رکھی کہ ہزاروں بندے بھی جا سکتے تھے، 3 سے زیادہ جتنے مرضی جا سکتے تھے. رات کو اعلان ہو گیا. اب بندے سوچ رہے تھے محمد کے بیٹے تو ہے نہیں.
سلامت رہیں جی۔ محمد کے بیٹے تو ہے نہیں، اعلان بھی کر دیا کہ تم اپنے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ بیٹے ہیں نہیں، لے کے کہاں سے جائے گا؟ ہیں متوجہ سارے؟ میرا دل چاہتا ہے یہاں پھر میں اپنے کلیجے کی ساری طاقت لگا کر جملہ آپ کے حوالے کروں۔ ساری رات مدینے والے سوچتے رہے محمد کے بیٹے تو ہیں نہیں، لے کے کہاں سے جائے گا؟ اگر لے کے نہیں جائے گا تو نہ نبوت بچے گی نہ توحید بچے گی۔ اعلان بھی کر دیا ہے اور رات بھی یہی ہے، آگے ٹائم بھی نہیں ہے، کل کا ٹائم ہے، اور بیٹے اپنے ہیں نہیں۔ یہ محمد بیٹے کہاں سے لے کے جائے گا؟ جن کے اولاد نہیں ہے جھولیاں پھیلا کے رکھنا، اپنے لیے اولاد مانگنا، مولا اس جملے کا صدقہ تمہیں اولاد دے گا۔ محمد کے بیٹے ہیں نہیں، یہ بیٹے لے کے دن کچھ کہاں سے جائے گا؟ دوستان گرامی، محمد مصطفیٰ نے نماز فجر ادا کی، سارے مدینے نے دیکھا، آگے آگے محمد چلے، پیچھے پیچھے صحابہ چلے، نبی بیٹے مانگنے کے لیے اسی دروازے پر کھڑے تھے جہاں سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، مل کے غدیری نعرہ حیدری۔ وہاں کھڑے تھے جہاں سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ اچھا میں آپ کے نعرے کے لیے یہ کہہ دوں کہ تم تو خوش قسمت ہو، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نعرے بھی 5 ہیں، اور لوگ کہتے ہیں شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں، ہمارا کوئی نعرہ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے۔ جو بندہ بول سکتا میرے ساتھ بولے، ہمارا کوئی نعرہ قرآن سے باہر نہیں۔ میں ایک ذمہ دار فرد ہوں، مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب اللہ مقامہ کا شاگرد ہونے کے ناطے جو بزرگ جانتے ہیں ان کے نام سے واقف ہیں، ذمہ داری سے میں بتانے لگا ہوں کہ ہمارا کوئی نعرہ قرآن سے باہر۔ جو یہ سننا چاہتے ہیں، میری طرف سے ہدیہ لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ پیچھے نہ رہیں، ذہن میری طرف کریں۔ ہمارا کوئی نعرہ قرآن سے باہر نہیں ہے، اور ہمارا کوئی نعرہ موسمی بھی نہیں ہے۔ شاباش، یعنی موسموں کے ساتھ ہمارا نعرہ کوئی تبدیل نہیں ہوتا۔ ہمارا پہلا نعرہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، شاباش۔ دوسرا نعرہ رسالت، تیسرا نعرہ شاباش، چوتھا نعرہ حسینیت زندہ باد، پانچواں نعرہ یزیدیت مرد آباد۔ پانچوں ہی نعرے قرآن سے ثابت ہیں۔ چونکہ ہم پنجتنی ہیں، ہمارے نعرے بھی 5 ہیں۔ بولو نا ذرا میرے ساتھ، ہم پنجتنی ہیں، ہمارے نعرے بھی 5 ہیں۔ پہلا نعرہ تکبیر، دوسرا رسالت، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا حسینیت زندہ باد، پانچواں یزیدیت مرد آباد۔ پہلا نعرہ تکبیر۔ جب اللہ نے قرآن میں کہا اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو ہم نے نعرہ تکبیر لگا دیا۔ قرآن نے کہا اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو، ہم نے نعرہ رسالت لگا دیا۔ قرآن نے کہا اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو، ہم نے نعرہ حیدری لگا دیا۔ قرآن نے کہا کل جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، ہم نے کہا حسینیت زندہ باد۔ قرآن نے کہا باطل مٹ گیا، ہم نے کہا یزیدیت مردہ۔ سارے مل کے مل کے سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے، مولا ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ یہ دیکھو نا، یہ تھوڑا کرم ہے ہم پر مولا کا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے سارا دن بھی مجلس میں بیٹھے رہے نا، ان کو نہ باپ یاد آتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ گھر کا خیال ہوتا ہے، یہاں بیٹھ کر علی علی کریں گے۔ میں نے عشر محرم جب پڑھتا ہوں، میں نے رات 12 بجے بھی دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے اس وقت 12 بجے رات اختر حسین علی کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو میں سوچتا رہتا ہوں یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت لوگوں کے تو بڑے بھی نہیں جاگتے، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کر علی کے نعرے لگاتے ہیں۔
تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں، ساری تھکان ہی اتر جاتی ہے ان بچوں کو دیکھ کر، اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ یہ بچے اس لیے علی کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں ابھی نماز واجب نہیں ہوئی، علی واجب ہو گیا ہے۔ ان ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے مولا۔ علی واجب ہو گیا ہے اس لیے کہ نماز واجب ہوگی بالغ ہونے کے بعد، روزہ واجب ہوگا بالغ ہونے کے بعد، حج واجب ہوگا بالغ ہونے کے بعد۔ علی ایسا واجب ہے جو پیدا ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ شاباش بھائی، ادھر بچہ پیدا ہوا، دائیں کان میں اذان، وہاں بھی اشہد ان علی ولی اللہ، بائیں کان میں اقامت، وہاں بھی اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب ماں نے اٹھایا تو یا علی کہہ کے اٹھایا، دودھ پلایا تو یا علی کہہ کے پلایا، بچہ چلنے کے قابل ہوا تو کہا یا علی مدد، بچہ لڑ کھڑایا تو کہا یا علی مدد، بہنوں نے اٹھایا تو کہا یا علی مدد۔ اب ماں نے دودھ کی 32 دھاروں کے ذریعے یا علی مدد بچے کے جسم میں داخل کر دیا، یہی دودھ جا کے خون بنتا ہے، نہ خون بدلتا ہے نہ علی بدلتا ہے۔ شاباش، مل کے، نہ خون بدلتا ہے نہ علی بدلتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی دوسرے علم رکھنے والے ہیں ان کے علم کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، علی کا تعلق دماغ سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ اس دل دھڑکے گا تو علی کہہ کے دھڑکے گا، اس لیے کہ دوسرے جو علم رکھنے والے ہیں اس وقت تک وہ علم ان کے پاس ہوتا ہے جب تک دماغ ٹھیک ہوتا ہے۔ مولوی کب تک رہے گا؟ جب تک دماغ ٹھیک ہوگا۔ ڈاکٹر رہے گا جب تک دماغ ٹھیک رہے گا۔ پروفیسر رہے گا جب تک دماغ ٹھیک رہے گا۔ مفتی رہے گا جب تک دماغ ٹھیک رہے گا۔ ادھر دماغ خراب ہوا، اب مولوی نہیں رہ جاتا، مفتی نہیں رہ جاتا، ڈاکٹر نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ اس کے علم کا تعلق دماغ سے تھا۔ جب دماغ خراب ہوا وہ سارا کچھ ہی بھول جاتا ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ مگر مجھے عزت علی کی قسم، یا علی مدد کہنے والا خدا نہ خواستہ اگر پاگل ہو بھی جائے پوری کائنات بھول جاتا ہے، علی علی کرنا نہیں۔ سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے، آپ سلامت رہیں۔ اور آپ نے دیکھا نہیں ہے اللہ نے نجس چیزوں کو پاک کرنے کے لیے پاک چیزیں پیدا کی ہیں۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ اس بندے کا خون کیسا ہے، شجرہ کیسا ہے، اس کے سامنے جا کر صرف یا علی مدد کہنا۔ شاباش شاباش، بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ پڑھ لینا، اگر پھول کی طرح کھل گیا تو حلالی ہے۔ سلامت رہو یا علی کہنے والے۔ دیکھیے میں نے کہا جی اللہ نے نجس چیزوں کو پاک کرنے کے لیے پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ اگر کپڑا نجس ہو جائے اسے کون پاک کرتا ہے؟ تسی تے انج گل چپ ہو گئے ہو جی میں کدی کپڑا نجس ہویا ہی نہیں۔ بھئی کپڑا تو چلتے چلتے بھی نجس ہو جاتا، کئی دفعہ چھینٹے پڑے نجس ہو گیا، ہو جاتا کہ نہیں؟ مطلب کپڑے کو پھر صاف کس طرح کرتے ہو؟ بولو، جو بندہ بول سکتا ہے، جس کو زبان دی اللہ نے، یار سارا دن بھی تو مرضی سے بولنا ہے نا۔ یہاں تو میں نے کہا نا آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، ایک وہ بن رہی ہے، 2 فرشتے بنا رہے ہیں، اور وہ گواہ بن رہے ہیں کون کون ذکر حسین میں بول رہا ہے، خوش کون ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں قیامت کے دن گواہی دینی ہے تو بولنا ضرور تھوڑا سا۔ سلامت رہیں بھئی، یہ کپڑا نجس ہو جائے اسے کون پاک کرتا ہے؟ پانی۔ اگر پاؤں کے تلوے نجس ہو جائے، میں شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، شیعہ سنی کا نہیں ہے، سب کے ہاں یہی ہے، پاؤں کے تلوے نجس ہو جائیں اسے بولو شاباش نہ، کپڑے کو پانی، پاؤں کے تلووں کو زمین پاک کرتی ہے۔ یہ زمین کی مٹی جو ہے شرعی لحاظ سے بھی پاک کرتی ہے۔ اگر یہ دیوار نجس ہو جائے اسے دھوپ پاک کرتی ہے۔ ہو گیا متوجہ؟ سنیں گے جملہ، کپڑے کو پانی پاک کرتا ہے، پاؤں کو زمین پاک کرتی ہے، دیوار کو دھوپ پاک کرتی ہے، اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے، اور علی ولی اللہ شجرے کو پاک کرتا ہے۔ شاباش، اچا گدیری نعرہ حیدری۔ ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔
ایک اس تو بھی ہلکی صلوات پڑھو. ایک دفعہ پھر صلوات بآواز بلند پڑھ دیں. بس گفتگو میں نے ختم کر دی. مولا علی تمہیں سلامت رکھے. اور میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ علی کا جب نعرہ لگانا ہو نا تو یہ نہ سوچا کرو کہ بندے تھوڑے ہیں. علی کوئی الیکشن سے تو علی نہیں بنا. علی ووٹ لے کے علی نہیں بنا. علی اجماع سے علی نہیں بنا. علی شورا سے، علی مجمع سے علی نہیں بنا. علی کہتے ہی اسے ہیں جسے اس علی نے علی بنایا. سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. جسے اس علی نے علی بنایا. بنانے والا بھی علی، بولو میرے ساتھ، بننے والا بھی علی. اور اس نے ایسا علی بنایا کہ جو مجمع کا محتاج نہیں ہوتا. ایک بندہ بھی باہر زمین پہ کھڑا ہو، مرشد کا نعرہ لگا دیا کرو. کچھ بندے سوچ رہے ہوں گے یہ مظہر بخاری فیصل آبادی کیسا فیصلہ دے کے جا رہا ہے کہ جب جواب دینے والا ہی کوئی نہ ہو تو پھر نعرہ لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے بابا، ادھر سے تم علی کا نعرہ لگاتے ہو، نبی انتظار کرتے ہیں، معصوم فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ کب مرشد علی کا نعرہ لگے، کب ہم جواب دیں. ختم قرآن کا ثواب تو سمجھتے ہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ادھر سے علی کا نعرہ لگتا ہے، ادھر سے نبی انتظار کرتے ہیں. خاموش ہو گئے نا آپ یہ سننے کے لیے کہ علی کا نعرہ اکیلے میں کیسے لگتا ہے. یہ ہے میرے علی کا اقتدار. سانسیں رک گئیں ذہن انتظار میں کہ یہ خطیب کہنا کیا چاہتا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں، اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں جو بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں ہے. آؤ میرے پیغمبر کا فرمان سنو. نبی فرماتے من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي حَیبَتِهِ وَإِلَى عِیسَیٰ فِی زُہدِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى وَجْهِ علی ابن ابی طالب. کائنات کے نبی فرماتے جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو، جس نے نوح کا علم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، یوسف کا حسن دیکھنا ہو، یعقوب کا گریہ دیکھنا ہو، موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، جس نے کوئی نبی نہیں دیکھا تم دیکھو گے بھی کیا؟ تم تو 1,24,000 نبیوں کے نام بھی یاد نہیں کر سکتے. جب تمہیں نام یاد نہیں ہے تو یہ کیسے یاد کرو گے کہ آدم کا چہرہ کیسا تھا، نوح کا چہرہ کیسا تھا، ابراہیم کا چہرہ کیسا تھا؟ نبی فرماتے علی کا چہرہ دیکھو ہر نبی نظر آ جائے گا. علی کا چہرہ دیکھو ہر نبی نظر آ جائے گا. اس لیے کہ آدم کا علم علی کے چہرے میں ہے، نوح کا علم علی کے چہرے میں ہے، موسیٰ کی حیبت علی کے چہرے میں ہے، عیسیٰ کا زہد علی کے چہرے میں ہے. اب جب علی کا نعرہ مرشد کا لگاؤ گے تو پھر تنہا محسوس نہ کرنا. ادھر سے تم علی مرشد کا نعرہ لگاؤ گے، ادھر سے آدم بڑھ کے کہے گا شکریہ یہ تو میرے علم کا نعرہ ہے. آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ ہے، نوح نے کہا میرے علم کا نعرہ ہے، ابراہیم نے کہا میری خلت کا نعرہ ہے، یوسف نے کہا میرے حسن کا نعرہ ہے، یعقوب نے کہا میرے گریہ کا نعرہ ہے، داؤد نے کہا میرے لہن کا نعرہ ہے، موسیٰ نے کہا میری حیبت کا نعرہ ہے، قرآن نے کہا میرے قاری کا نعرہ ہے، منبر نے کہا میرے قاضی کا نعرہ ہے، زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ ہے، کعبے نے کہا میرے گہر کا نعرہ ہے، امامت نے کہا میرے جوہر کا نعرہ ہے، جنگ بدر نے کہا میرے فاتح کا نعرہ ہے، خندق نے کہا کل ایمان کا نعرہ ہے، احد نے کہا لا فتح کا نعرہ ہے، خیبر نے کہا میرے مرد کا نعرہ ہے، خیبر نے کہا میرے مرد کا نعرہ ہے، اللہ نے کہا میرے خانزاد کا نعرہ ہے، محمد نے کہا میرے داماد کا نعرہ ہے، جبرائیل نے کہا میرے استاد کا نعرہ ہے، ابو ذر نے کہا میرے مولا کا نعرہ ہے، کمبر نے کہا میرے آقا کا نعرہ ہے، جنت نے کہا میرے مالک کا نعرہ ہے، کوثر نے کہا میرے ساقی کا نعرہ ہے، ابو ذر نے کہا میرے مولا کا نعرہ ہے، اللہ نے کہا میرے ولی کا نعرہ، مصطفیٰ نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، اور شیعوں نے کہا ہمارے علی کا نعرہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے
سلامت رہیں. ٹائم ختم. لیکن ایک جملہ تبرکن مصعب کا 2-3 منٹ کا معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ شام سے آئی ہوئی بی بی وہ یہ فضائل سننے نہیں آتی ہے، وہ تو یہ سننے آتی ہے بتا زمانے کو میری سکینہ کے دور کیسے اتر گئے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. دوستو، مولا لے جائے تمہیں شام زیارتوں پر. میں سید دعا کر رہا ہوں، اللہ کرے سارے چلے جاؤ، جا کے بی بی کے روزے کی زیارت کرو. جب جاؤ گے نا بی بی کے روزے پر، میں خود دیکھ کے آؤں. اختر بھائی، شام کے ایئرپورٹ پہ اترو، جو بہت اجڑ گئی تھی بی بی، آج وہاں سے ٹیکسیوں والے آواز دے کر کہتے ہیں بلدیہ سیدہ زینب، اور جس نے علی کی بیٹی کو سلام کرنے جانا ہے. جب جاؤ، پوری ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں، جب جاؤ دیکھنا جو بی بی کے روزے کا شمالی دروازہ ہے نا، وہاں آج برقعے لٹکے ہوئے ہیں، وہاں آج چادریں لٹکی ہوئی ہیں. اور تیری مرشد زادی کا ایک نیچے حکم بھی لکھا ہوا ہے کہ جس مستور کے پاس چادر نہیں یہاں سے لے لو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول کر لے. جس کے پاس چادر نہیں یہاں سے لے لو. ننگے سر میرے روزے پر کوئی نہ آئے. علی کی بیٹی، جب جاؤ شام میں ہر شے اپنی مرضی کی لے کے جانا، لیکن عبد الکریم جملہ سننا، میں سید ہوں، میں تمہاری منت کر رہا ہوں، جب شام میں جاؤ 2 چیزیں ضرور لے کے جانا. علی کی بیٹی کی چادر لے کے جانا، حسین کی بیٹی کے در لے کے جانا. اجرکم اللہ. میں نے یہ جملہ بی بی کی زری پہ ہی پڑھا تھا، بی بی سکینہ کی زری پر، پھر مجھے آگے پڑھنے نہیں دیا گیا، یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. جملہ میرا نہیں، استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم صاحب کا جملہ. درس آل محمد میں بیٹھ کر قبلہ مقتل کی کتاب پڑھا رہے تھے، یا بار بار بی بی سکینہ کے دروں کا ذکر آیا. ایک سیدزادہ ماتم کرتا ہوا کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہتا، استاد محترم میری غیرت کا مسئلہ ہے، میں سید ہوں، میری عزت کا مسئلہ ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں سیدوں کا پورا گھر اجڑ گیا، اتنا ذکر کسی شے کا نہیں آیا جتنا بی بی سکینہ کے دروں کا ذکر آیا. کیا یہ در زیادہ قیمتی تھے؟ استاد محترم نے قریب بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا اتنا ذکر کبھی نہ آتا اگر شمر آرام سے اتار لیتا. ظالم در بھی کھینچتا رہا، معصومہ کو تماچے بھی مارتا رہا. وما علینا الا البلاغ. دعا گو ہوں آپ کی میری حاضری بانیان کی صف ازا وارث زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولی.